اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما یا معلم ابراہیم علمنی ولکن الصالحین۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 24 اکتوبر 2020 بمطابق 6 ربیع الاول 1442 ہجری ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، 11ویں کلاس کے طلباء و طالبات کو میں آج کے اردو کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اکبر اعلی آبادی۔ نذیر اکبر آبادی ایک نام ہے اور اکبر اعلی آبادی ایک دوسرا نام ہے، اور مشہور نام جو ہے وہ ہے اکبر اعلی آبادی۔ آج ہم انہی کو یہاں پر جاننے کی کوشش کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے اور ان پر بات کریں گے۔ اکبر اعلی آبادی، ان کا اصل نام ہے سید اکبر حسین۔ اکبر تخلص کرتے تھے۔ 1846 عیسوی میں اعلی آباد میں پیدا ہوئے۔ یعنی سید اکبر حسین جو مشہور ہوئے ہیں اکبر اعلی آبادی کے نام سے، 1846 عیسوی میں اعلی آباد میں پیدا ہوئی۔ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد مختاری کا امتحان پاس کیا، ایک مخصوص امتحان ہے ریونیو ڈپارٹمنٹ میں، اور اس کے بعد ترقی کر کے 1892 عیسوی میں آپ کو جج مقرر کیا گیا، جج آپ بن گئے۔ خان بہادر کا خطاب پایا، ان کو خان بہادر کا خطاب بھی حاصل ہوا ہے۔ 1921 عیسوی میں اعلی آباد میں انتقال کر گئے۔ عزیز طلباء و طالبات، اکبر نے جب ہوش سنبھالا تو پورا معاشرہ مغربیت کے سیلاب میں بہہ رہا تھا۔ یعنی جو برصغیر کا ماحول تھا وہ بہہ چکا تھا مغربیت کے سیلاب میں، اور پورا معاشرہ اس دلدل میں پھنس چکا تھا۔ احساس کمتری اس قدر پیدا ہو چکا تھا کہ انگریزوں کے تقلیدی میں لوگوں کو اپنی نجات نظر آتی تھی۔ یعنی عام لوگ جو تھے وہ احساس کمتری کا شکار ہو چکے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ جو انگریز کرتے ہیں وہی کرنا ہے، انگریزوں کا ہی صحیح مانتے تھے، انگریزوں کو ہی اپنا رول ماڈل مانتے تھے، اپنا نمونہ عمل مانتے تھے۔ لوگ اپنی قومی روایات کو بھول چکے تھے، یعنی جو برصغیر کی قومی روایت تھی وہ لوگوں نے بھول چکے تھے، اور ایک نیا انداز اختیار کیا تھا، نیا رنگ ڈھنگ اختیار کیا تھا۔ مذہب اور خدا سے بیگانے ہو چکے تھے، اور حتیٰ کہ یہ حال ہے کہ لوگ اتنے بہہ چکے تھے، اتنے ڈگر چکے تھے کہ جو مذہب ہے اور خدا ہے اس سے لوگ بیگانے ہو چکے تھے، وہ بھول چکے تھے۔ مغربی تہذیب کی تقلید سے ہندوستان اور خصوصاً اسلامی کلچر تباہ ہو رہا تھا۔ جو ہندوستان ہے، جو مشترکہ ہندوستان تھا، متحدہ ہندوستان تھا، اور بالخصوص جو اسلامی کلچر ہے وہ تباہ و برباد ہو چکا تھا۔ اس کو اکبر کا مشرقی ذہن برداشت نہیں کر سکا، کیونکہ اکبر مشرق کے رہنے والے تھے اور ان کو یہ مغربیت راس نہیں آئی، اور اس کو انہوں نے برداشت نہیں کیا ہے۔ اور قوم کے نوجوانوں کو اس سیلاب میں غرق ہو جانے سے بچانے کے لیے انہوں نے اپنی ساری شاعری صلاحیت کو صرف کر دیا، اور ان کے پاس جو شاعری کا ہتھیار تھا اس کو استعمال میں لایا۔ قوم کے نوجوانوں کو اس سیلاب میں غرق ہو جانے سے بچانے کے لیے انہوں نے اپنی پوری ساری شاعری صلاحیتوں کو انجام دیا ہے، صرف کیا ہے، بروئے کار لایا ہے۔ اس سے پہلے یہ کام حالی بھی کر چکے تھے، یعنی حالی نے بھی یہ کام کیا ہے۔ حالی نے تو ماضی کی شاندار جھلکیاں دکھا کر قوم کی غیرت کو للکارا تھا۔ اکبر نے اس کے برخلاف حال کے تقاضوں سے متاثر ہو کر نصیحت کی جگہ طنز و ظرافت کی چٹکیاں لے کر قوم کو جھنجھوڑا، یعنی اس نے دوسرا راستہ اختیار کیا۔ حالی نے ماضی کو سامنے لا کر حال کو سنبھالنے کی کوشش کی، اور لیکن اکبر نے جو حال کے تقاضے ہیں ان کو سامنے لا کر حال کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ عزیز طلباء و طالبات، ان کے ظریفانہ کلام میں درد کسک کے ساتھ ہی نصیحت کی تلخی اور خوشگوار بھی ہے۔ جو اکبر اعلی آبادی کا ظریفانہ کلام ہے، اس ظریفانہ کلام میں درد و کسک کے ساتھ نصیحت کی تلخی اور خوشگواری بھی ہے۔ ان کا طرز بیان اس قدر دلکش ہے کہ
کہ پند و نصایح کی تلخی کا احساس نہیں ہوتا. یعنی انہوں نے ایک ایسا طرز بیان اختیار کیا جو دلکش ہے، جس میں پند و نصایح کی تلخی کا احساس نہیں ہوتا ہے. ان کی یہاں تسنا نازو خیالی اور آوردہ نہیں ہے. تسنا نہیں ہے، نازو خیالی نہیں ہے اور آوردہ نہیں ہے. اپنے مطلب کو نئے الفاظ اور طرز بیان سے انہوں نے چلتا ہوا جادو بنا دیا. جو ان کا مطلب ہوتا تھا اس کو نئے الفاظ پہناتے تھے، نیا طرز بیان اختیار کرتے تھے اور اس کو چلتا ہوا جادو بنا دیا انہوں نے. ان کے چند مخصوص الفاظ ہیں جن میں وہ ایسی معنویت پیدا کرتے ہیں جو شاید فقیروں سے نہ ہو سکے. مثلا بدو، کلو، شیخ، اونٹ، ٹٹو وغیرہ. میرے عزیز طلباء و طالبات، انہوں نے اپنے کلام میں انگریزی الفاظ بھی استعمال کیے ہیں، لیکن ان کو نگینے کی طرح ایسے جڑ دیا کہ یہ اردو زبان کا حصہ بن گئی. یعنی جو انگریزی الفاظ انہوں نے استعمال کیے، اس انداز سے استعمال کیا کہ وہ لگتا ہے کہ جیسے وہ اردو کے اپنے الفاظ ہیں. ان کا جو اشعار میں ان کے پیش کرتا ہوں نمونہ کلام کے اعتبار حیثیت سے. حریفوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں، کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. عشرتی گر کی محبت کا مزہ بھول گئے، کھا کے لندن کی ہوا عہد وفا بھول گئے. پہنچے ہوٹل میں تو پھر عید کی پرواہ نہ رہی، کیک کو چک کے سوئیوں کا مزہ بھول گئے. موم کی پتلیوں پر ایسی طبیعت پگھلی، چمن ہند کی پریوں کی ادا بھول گئی. اور عزیز طلباء و طالبات، آپ کے جو نصابی کتاب ہے بہارستان اردو، اس میں اکبر الہٰبادی کا ایک نظم ہے جس کا نام ہے فرض لطیفہ، جس میں وہ مسلمانوں کو کام کے لیے اکساتے ہیں اور اس میں کہتے ہیں کہ ہمیں کام کرنا چاہیے، لیکن مسلمان اور ہندوستانی قوم کام سے بالکل لاپرواہ، بالکل قاہر بن چکے تھے اور نااہلی کی ایسی حالت کہ وہ کام سے بھاگتے تھے. اور یہ ایک شعر میں یہاں بیان کرتا ہوں. کہا مجنون یہ اچھی سنائی، کجا عاشق کجا کالج کی بکواس، کجا یہ فطرتی جوش طبیعت، کجا پھونسی ہوئی چیزوں کا احساس. یہ اچھی قدردانی آپ نے کی، مجھے سمجھا ہے کوئی ہر چرانداز. یہ اشعار جو فرضی لطیفہ سے میں نے آپ کو سنائے، یہ ہے اکبر الہٰبادی، جن کی زندگی کو ہم نے دیکھا، ان کے کلام کو دیکھا، ان کے کام کو دیکھا. انہوں نے اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، ہندوستان کے لیے بہت کچھ کیا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے اس میں تبدیلی لانے کے لیے مغربیت کے بوت کو اتارنے کے لیے انہوں نے جو کوشش کی ہے وہ قابل سراہنا ہے اور قابل ستائش ہیں. ہم اکبر آبادی کو سلام کہتے ہیں. فی امان اللہ. کل پھر ملیں گے. خدا